کرے. جس جماعت کے پاس اکثریت ہو حکومت بنانا اس کا حق بنتا ہے. ہمارے بغیر کوئی حکومت نہیں بن سکتی. بلاول بھٹو زرداری نے واضح کر دیا. ARY نیوز سے گفتگو میں کہا الیکشن کے مکمل نتائج کا انتظار ہے. ابھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. نون لیگ یا PTI سے بات کرنے کا نتائج آنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں. میں وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کا نامزد امیدوار ہوں. فیصلہ تبدیل کرنے کے لیے ہمیں CEC کا اجلاس بلانا ہوگا. نون لیگ قیادت سے ملاقات ہوگی یا نہیں یہ بتانے کی پوزیشن میں نہیں. ماضی میں PTI کے ساتھ کوئی بھی ڈائیلاگ کامیاب نہیں رہا. رات تک لاہور میں جیت رہا تھا. موبائل سروس بند ہونے سے پہلے میرے 61,000 ووٹ تھے. اس کے بعد نتیجہ بدل گیا. حکومت سازی کے لیے کون کس کا ساتھ دے گا؟ لاہور میں سیاسی سرگرمیاں عروج پر پہنچ گئیں. MQM کے وفد کی جاتی عمرہ میں نون لیگ کی قیادت سے ملاقات. وفد میں گورنر سندھ کامران ٹیسوری، خالد مقبول، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار شامل ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو لاہور سے اسلام آباد پہنچ گئے. آج یہاں ملاقاتیں کریں گے. نواز شریف کی آج چودھری شجاعت حسین سے ملاقات کا امکان. وفاق پنجاب میں حکومت سازی کے لیے تعاون کی درخواست کی جائے گی. استحکام پاکستان پارٹی کے علیم خان بھی آج چودھری شجاعت سے ملاقات کریں گے. جہاں تک نمبر گین ہے اصولی طور پہ جو سیاسی جماعت کے پاس اکثریت ہے پہلے حق بنتا ہے کہ وہ حکومت سازی. آصف زرداری اور شہباز شریف میں جمعے کی رات کیا باتیں ہوئی؟ تفصیلات سامنے آ گئی. ذرائع نے بتایا ملاقات نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے گھر ہوئی. شہباز شریف نے شکوہ کیا پیپلز پارٹی نے الیکشن مہم میں ہم پر بیجا تنقید کی. آصف زرداری نے کہا وہ الیکشن مہم کا حصہ تھا. آپ بھی پیپلز پارٹی پر تنقید کرتے رہے. اب حکومت سازی کے معاملات طے کریں. سابق صدر نے کہا جمہوری استحکام کے لیے مل کر فارمولہ طے کرنا ہوگا. شہباز شریف نے نواز شریف سے مشاورت کے لیے وقت مانگا. آصف زرداری نے کہا ہم اپنی جماعت سے مشاورت کرتے ہیں، آپ بھی کر لیں. دونوں جماعتیں مشاورت کے بعد بات چیت آگے بڑھائیں گی. PTI حمایت یافتہ آزاد ارکان کا قومی اسمبلی میں سب سے بڑا گروہ 95 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پر. نون لیگ 79 ارکان کے ساتھ دوسرے اور PP 54 کے ساتھ تیسرے نمبر پر. تحریک انصاف نے حکومت سازی کی حکمت عملی پر مشاورت شروع کر دی. ارکان قومی اسمبلی سے روابط کی ذمہ داری بیرسٹر عمیر نیازی کے سپرد. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں کو نہیں چنیں گے. ابھی تک ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں. میکسیمم اگر ہوا اور ہم الائنس کرنا ہوا تو MQM کے ساتھ الائنس ہو سکتا ہے، لیکن وہ بات کی بات ہے. عوام نے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ سے اتحاد کرے. MQM سے اتحاد ہو سکتا ہے لیکن یہ بات کی باتیں ہیں. اپوزیشن میں بھی بیٹھے تو ٹف ٹائم دیں گے، استعفے نہیں دیں گے. پہلے درست نتائج تو جاری کیے جائیں. فارم 45 کے مطابق ہماری اکثریت ہے. وفاق میں تنہا بھی حکومت بنا سکتے ہیں. الیکشن ریزلٹ کے نوٹیفیکیشن میں 10 دن لگیں گے. PTI رہنما بیرسٹر گوہر خان کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا ہمارے نتائج تبدیل کیے گئے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوہستان کے نتائج آ گئے اور لاہور کے نہیں آئے؟ KP میں ہماری 2/3 اکثریت ہے. فائنل نتائج ملنے کے بعد ہی مخصوص نشستیں لیں گے. ہمارے تمام امیدوار پارٹی سے وفادار ہیں. جو لوگ چھوڑ گئے الیکشن میں سب نے ان کا حال دیکھ لیا. انتخاب میں مبینہ ان تبدیلی کے خلاف PTI نے آج ملک بھر میں پرامن احتجاج کی کال دے دی. اٹک میں RO آفس کے سامنے احتجاج کرنے پر PTI کی حمایت یافتہ امیدوار ایمان طاہر سمیت 29 افراد کے خلاف مقدمہ درج. کار سرکار میں مداخلت اور اقدام قتل کی دفعات شامل ہیں. احتجاج کرنے پر سابق صوبائی وزیر عمار یاسر سمیت PTI کے کارکنوں کے خلاف تلہ گنگ میں مقدمہ درج. پاکستان کے الیکشن میں کرپشن اور فراڈ کے الزامات کی مکمل تحقیقات اور ذمہ داروں کو جواب دہ ہونا چاہیے. امریکی ایوان نمائندگان خارجہ امور کمیٹی کے چیئرمین مائیکل میکال کہتے ہیں کسی بھی جمہوریت کے لیے آزاد اور شفاف انتخابات بنیادی اہمیت رکھتے ہیں. امریکہ پاکستان کی منتخب حکومت کے حق کی حمایت کرتا ہے. الیکشن میں عوام کی بڑی تعداد میں شرکت کو سراہتے ہیں.
کراچی میں انتخابی نتائج میں مبینہ تبدیلی، پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدواروں کا قانونی کارروائی کا فیصلہ۔ جبران ناصر کی سربراہی میں 8 رکنی وکلا کی قانونی ٹیم کیسز دائر کرے گی۔ 20 سے زائد امیدواروں کی وکلا سے ملاقات۔ قانونی ٹیم بغیر فیس کے پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں کے مقدمات لڑے گی۔ امیدواروں نے تمام حلقوں سے فارم 45 اور دیگر ثبوت وکلا کو فراہم کر دیے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کر رہا ہوں۔ یہ سیٹ توفیقاً پاکستان مسلم لیگ نون کو پیش کرتا ہوں۔ مسلم لیگ نون میں جوائن کر رہا ہوں۔ نواز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا بہت دل سے مشکور ہوں۔ 9 منتخب 6 آزاد امیدواروں کا مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان۔ 4 کا تعلق قومی اور 2 کا پنجاب اسمبلی سے ہے۔ این اے 54 راولپنڈی سے منتخب بیرسٹر عقیل نے کہا نشست نواز شریف کی امانت تھی۔ این اے 48 اسلام آباد سے منتخب راجہ خرم نواز کا باقاعدہ نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ این اے 189 راجن پور سے منتخب سردار شمشیر خان مزاری کہتے ہیں ریاست کے ساتھ ہوں اس لیے نون لیگ میں شامل ہوا۔ این اے 253 سے میاں خان بگٹی بھی نون لیگ کو پیارے ہو گئے۔ پی پی 240 بہاون نگر سے محمد سہیل خان اور پی پی 48 پسرور سے خرم ورک کا نون لیگ میں شمولیت کا اعلان۔ شریف خاندان کے تمام امیدواروں کی جیت چیلنج، نواز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز شریف کی کامیابی چیلنج، عثمان ڈار کی والدہ خواجہ آصف کی کامیابی کے خلاف میدان میں آ گئیں، عطا تارڑ، علیم خان، گیلانی، ریاض پیرزادہ کی جیت بھی چیلنج، شعیب شاہین، راجہ بشارت، حلیم عادل شیخ بھی ناکامی کے خلاف عدالت پہنچ گئے۔ ایم کیو ایم کے سربراہ خالد مقبول کی کامیابی بھی چیلنج کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن میں این اے 48 کے حتمی نوٹیفیکیشن کے اجرا پر فیصلہ محفوظ، راجہ خرم نواز کو نوٹس جاری۔ عام انتخابات میں کامیابی پر ایم کیو ایم آج کراچی میں یوم تشکر منائے گی۔ 8 سال بعد عزیز آباد کے جناح گراؤنڈ میں جلسہ کیا جا رہا ہے۔ رابطہ کمیٹی کے اراکین نے جلسے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ کراچی میں نے کلیم کیا تھا کہ ہم 8 سے 12 سیٹیں جیتیں گے۔ میرا یہ خیال تھا کہ پی ٹی آئی بیکڈ انڈیپینڈنٹس 3-4 سیٹیں لیں گے، جماعت اسلامی بھی 1-2 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں تھی۔ متحدہ قومی موومنٹ، آپ نے جب لوکل گورنمنٹ الیکشنز ہو رہے تھے ہم نے منتیں کی تھی متحدہ قومی موومنٹ کی کہ وہ الیکشن لڑیں، اور وہ الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ان کے لفظ یہی تھے کہ ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ بھی نہیں ہے۔ پی پی سندھ میں لگاتار چوتھی بار حکومت بنائے گی، 129 میں سے 84 نشستیں جیت لیں۔ مراد علی شاہ کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سندھ کون ہوگا سی ای سی فیصلہ کرے گی۔ کراچی سے ایم کیو ایم کی اتنی نشستیں نکالنا سرپرائز ہے۔ پی پی کو 8 سے 12 نشستوں کی توقع تھی۔ کراچی میں جو نشستیں ہارے ہیں انہیں دیکھنا ہوگا۔ بلدیاتی انتخابات کے لیے ایم کیو ایم کا کہنا تھا ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ تک نہیں ہے، اس لیے ان کی جیت پر حیران ہوں۔ ہمیں ایم کیو ایم کی کوئی ضرورت نہیں، وفاق کی سطح پر الگ بات ہے۔ پنجاب اسمبلی کے تمام حلقوں کے نتائج کا اعلان۔ سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سمیت 138 آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا۔ آزاد امیدواروں کی شمولیت کے بعد نون لیگ کی نشستوں کی تعداد بھی 138 ہو گئی۔ پیپلز پارٹی کو 10 اور کاف لیگ کو 8 نشستیں ملی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی کی 115 میں سے 112 نشستوں کے نتائج کا اعلان۔ سب سے زیادہ 90 آزاد امیدوار کامیاب، جے یو آئی ایف 7، مسلم لیگ نون 5 اور پیپلز پارٹی 4 نشستوں پر کامیاب ہوئی۔ بلوچستان اسمبلی کی 51 میں سے 50 نشستوں کے نتائج کا اعلان۔ پیپلز پارٹی 11 نشستوں کے ساتھ سر فہرست، نون لیگ اور جمعیت علماء اسلام فے 10-10 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں۔ 6 نشستوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے۔ لاڑکانہ کے علاقے نوڈیرو چوک کے قریب 2 برادریوں میں ووٹ دینے کے تنازع پر فائرنگ، اے ایس آئی سمیت 3 افراد جاں بحق، ڈی ایس پی سمیت 2 اہلکار زخمی۔ کراچی کے علاقے فیروز آباد میں موبائل سے بھری وین لوٹنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے موبائل فونز کی مالیت تقریباً 2 کروڑ روپے بتائی گئی ہے۔ 2 موٹر سائیکلوں پر 4 ملزمان نے واردات کی۔
کشمیری رہنما مقبول بٹ شہید کی 40ویں برسی، مقبوضہ کشمیر میں مکمل ہڑتال، جگہ جگہ شہید مقبول بٹ اور افضل گورو کے پوسٹرز، مقبول بٹ مظلوم کینسر کی تشخیص ہونے کے بعد برطانیہ کے بادشاہ چارلز کا پیغام، نیک خواہشات کا اظہار کرنے والوں کا شکریہ ادا کیا، کہا دل کو تقویت ملی کہ میرے تجربے کی بنا پر لوگ چیک اپ کروا رہے ہیں۔ معروف اداکار قاضی واجد کی 4تھی برسی، فنی سفر ریڈیو سے شروع کیا، 500 سے زائد ڈراموں میں کام کیا، خدا کی بستی میں راجہ کا کردار شائقین کو آج بھی یاد ہے۔ میگا ایونٹ 17 فروری سے شروع ہوگا۔ کھیل پیارے کب تک کرے گا؟ پی ایس ایل کے سوشل میڈیا پر سیزن 9 کے آفیشیل اینتھم کا ٹیزر جاری کر دیا گیا، ترانہ جلد ریلیز کیا جائے گا۔